اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، اور اس سورہ میں مختلف چیزوں کے بارے میں اللہ کی گفتگو اور اللہ کے ارشادات موجود ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی حرفوں کے نام ہیں، الف، لام اور پھر میم، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اور یہ راز اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی شیئر کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکیہ جب خط لے کر آتا ہے تو وہ خط پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے راز، کچھ کوڈ مہیا کیے جاتے ہیں جو صرف موصول کنندہ کو ہی معلوم ہے یا پھر بھیجنے والے کو معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ حروف جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے، جب ان کی قربت ہوتی ہے، تو پھر یہ خود ان سے بات کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال مفسرین نے الف لام میم سے مراد الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میم سے مراد حضور کی ذات، لام سے مراد جبرائیل اور الف سے مراد اللہ ہے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ اب کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، تو یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور لیکن اشارہ بعید کیوں ہے؟ اشارہ بعید اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی شائبہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ لا ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، اور جب یہ لا نفی جنس آتا ہے تو اسم کے آخر میں زبر لگاتا ہے، اسی لیے لا ریب فیہ ہے، با کے اوپر زبر ہے، یعنی اس میں کوئی شک کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، جھوٹ کی کوئی آمیزش تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت جو سب سچوں سے سچا ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس لیے شک کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں یہ پہلی جو اس سورہ میں جو پہلا بیان ہے وہ یہ ہے، یہ بہت عظیم بیان ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیان خدا نخواستہ کوئی غلط ہو سکتا ہے یا کوئی غیر واضح ہو سکتا ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہدن، ہدایت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اور متقین وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی کی تعریف بہت ساری کی گئی ہیں، لیکن مختصر تعریف یہ ہے کہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں اللہ نے آپ کو نہ جانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ آپ کو وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں اللہ نے آپ کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اللہ نے آپ کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے آپ کو نہ جانے کا حکم دیا ہے یا نہ موجود ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک تعریف اور بھی ہے کہ تقوی کیا ہے جس کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے۔ تو تقوی دل کی زمین کی ایسی تیاری ہے کہ اس کے اندر بیج بوتے ہی بیج اگنے لگے،
تو تقوی ایسا ہے، مثال اس کی ایسی ہے کہ بہت تنگ راستہ ہے اور ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہیں، اور آپ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے ان خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں بہت احتیاط سے۔ یہ اس کا نام بھی تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ کہیں آپ کا مالک آپ کی کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر کیا ہے؟ یہ ڈر بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کو باپ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ماں کا خوف ہوتا ہے۔ ماں کا خوف کیسا ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ ماں کا خوف رحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کا خوف یہ ہوتا ہے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے۔ باپ کا خوف کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ باپ آپ کو قتل کر دے گا یا مار دے گا، نہیں۔ باپ کا خوف محبت کا خوف ہوتا ہے، شفقت کا ہوتا ہے کہ باپ کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق بھی اس خوف کا ہے کہ وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، نہ کہ اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ اور باتیں ہیں۔ لیکن بندے کا جو تعلق ہے، ایک مومن کا تعلق کیا ہے اللہ سے؟ اس کا تعلق ایسا ہے، محبت کا رشتہ ہے، تعلق ہے محبت کا۔ جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ضرور ڈرتا ہے، لیکن وہ ڈر وہ نہیں ہوتا جیسے سانپ سے ڈرتا ہو۔ تو الذین یؤمنون، وہ متقی کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون، الذین کا مطلب ہوگا جو، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان، یؤمنون، یہ ہم لفظ اردو میں ایمان لفظ استعمال کرتے ہیں کس پر؟ بالغیب، غیب پر۔ اب غیب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں شخص آیا، میں نے دیکھا، پھر وہ غائب ہو گیا، یعنی نظر نہ آنا۔ تو بالغیب، غیب کا مطلب ہوتا ہے نظر نہ آنا، چھپ جانا، یا سامنے نہ ہونا، یا موجود تو ہونا لیکن وہ آپ کی حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرنا، ادا کرنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ یہ قائم کرنا بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یقیمو۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رزقنا، جو ہم نے رزق دیا۔ ما کا مطلب یہاں پہ جو ہوگا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے یہ ان کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بات پھر بعد میں ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔